سندھ میں جو مسئلے ہیں نا ان کا 75% ذمہ دار پیپلز پارٹی ہی ہے. بالکل. انہوں نے قانون ایسے ایسے بنائے ہیں جو بڑے نان لبرل ہیں. ہاں پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کی کوئی شوگر مل نہیں ہے, باقی جتنی پارٹیاں ہیں ان سب کی شوگر مل ہیں. یہ لائسنس دیتی ہے صرف سرکار, لائسنس کے بغیر میں شوگر نہیں بنا سکتا, اور لائسنس ملتا ہے صرف ان لوگوں کو جو حکومت میں ہوتے ہیں. جن دنوں میں شوگر بننی ہوتی ہے یہ سر چھوٹے کسانوں پہ 144 لگا دیتے ہیں بیچاروں پہ کہ وہ اپنے گھر کے لیے گڑ نہیں بنا سکتے. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر آلویز مثبت, آلویز ان ہائی اسپرٹس. سر بالکل ٹھیک ہے یہ سر بندے کو ہائی اسپرٹ ہی رہنا چاہیے سر, لیکن اپنے آپ کو کبھی کبھار میں ریئلٹی چیک بھی دینا ہے آپ نے کہ دنیا کے اندر سے جو تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں, جیسے ایک دن پہلے اتنی بارش ہوئی ہے, اب اس سے ہمیں یہ بارش تو آتی ہے چلی جاتی ہے, پانی کھڑا ہوتا ہے نیچے چلا جاتا ہے, لیکن سر بہت جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ نا افیکٹولی لاہور جو ہے وہ اب نیچے جاتا جا رہا ہے. پرانی جتنی بھی جگہیں بنے ہوئے ہیں, بہت سارے ایسے گھر ہیں جن جو بالکل نیچے چلے گئے ہیں, سڑکیں بن گئی ہیں, عمارتیں کھڑی ہو گئی ہیں, اور ان کو کافی فرق پڑتا ہے اس چیز سے. تو آئی ریئلی تھنک کہ اب لوگ جو گھر بنا رہے ہیں نا, یا کسی ایک پرانی جگہ پہ ہیں اور وہ نیچے ہو گئے ہیں اور سڑک اوپر چلی گئی اور پانی ہر سال تنگ کرتا ہے, تو ریلوکیشن بہت بہت عجیب سی چیز ہوتی ہے سر. لیکن آئی تھنک اٹس ورتھ ڈوئنگ, کیونکہ پانی ایک دفعہ سر گھر کے اندر سے ہو کے چلا جائے نا, وہ گھر کی وہ سیم فیل نہیں رہتی. سر یہ بڑا یہاں پہ مسئلہ ہے, اور یہاں پہ مطلب وہی بات ہے کہ سٹی پلاننگ جو ہے وہ کوئی بہت مضبوط چیز نہیں ہے, اور یہاں پر جو قوانین ہیں ان کو بھی کوئی بہت زیادہ چیک نہیں رکھتا. سو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ جو نیا گھر بنتا ہے وہ باقی سب سے اونچا بن جاتا ہے, ہاں جی, تو وہ اس کی وجہ سے باقیوں کو مسئلہ ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ جو اپنا گھر رینوویٹ کرا رہا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ ڈرائیو تھرو باقی سب سے اونچی کر دیتا ہے. پھر وہی بات ہے کہ کسانوں کے پاس وہ آ رہا ہوتا ہے. ابھی خیر اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے جو پلان اپروو کیا ہے, جس کا بجٹ ایلوکیٹ ہو چکا ہے, اور اس پہ کام جو ہے وہ اگر آلریڈی شروع ہوا نہیں ہے تو ہونے والا ہے. اور وہ یہ ہے کہ جتنے پارکس ہیں یا جتنی اوپن اسپیسز ہیں ان کو 3-3 فٹ نیچے کرنے جا رہے ہیں. اچھا, کہ پانی ان کے اندر آ کے جمع ہو جائے, اور وہ نکلے نہ کبھی وہاں سے. ہاں وہ نکلے نا, وہ ہے کہ جی وہ ظاہر پارک میں ذرا جلدی سوک کر جائے گا. ہاں دوسرا یہ ہے کہ 3 فٹ والا تو وہ سارا لے جائے گا نا, اس کے بعد پھر سڑک پہ آنا شروع ہوگا. تو یہ مطلب یہ جس محلے میں میں رہتا ہوں وہاں پہ یہ آلریڈی انہوں نے پچھلے سال کیا تھا. اچھا, فرق تو پڑا ہے, فرق تو پڑا ہے. اچھی بات. ہاں لیکن پھر وہی بات ہے, اب اس کے بھی آگے کے مسائل ہوں گے. دیکھیں اصل میں تو پانی کو کہیں نہ کہیں جانا چاہیے نا, کیونکہ اب یہ ابھی ڈینگی آیا کھڑا ہے, بالکل سر. تو وہ جب پانی ادھر کھڑا ہوگا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا. اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جو کہ سر بہت مسائل ہیں. اور ابھی میں آگے چلتے ہیں باقی باقاعدہ خبروں پہ. آپ سوچیں یہ بات ہم لاہور شہر کی کر رہے ہیں. لاہور جو ہے وہ ملک کا تمام شہروں کا کہا جاتا ہے کہ سب سے مطلب ویل تھاٹ آؤٹ قسم کا شہر ہے. جب سب کچھ سارے کام یہ ہوتے ہیں, تنقید بھی اسی چیز پہ ہوتی ہے کہ پنجاب اتنا بڑا صرف لاہور پہ فوکس ہوتا ہے, ملک اتنا بڑا صرف لاہور پہ, اور وہاں پہ بھی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. تو آپ, اور سر یہ ایسے نہیں ہے کہ میں کو پاکستان سینٹرک بات کروں, بڑی اچھی پلاننگ کی ہوگی لاہور کی جس نے بھی کی ہوگی. اور لیکن سر بڑھتی آبادی کا ایک جو انالیسس تب کیا تھا انہوں نے کہ اتنی کیپیسٹی لے سکتا ہے لاہور, وہ میرے خیال میں وہ سارے انالیسس توڑتے ہوئے ہم اوپر گئے ہیں پاپولیشن وائز اور باقی چیز وائز. اور اس کے علاوہ سر باقی دنیا میں بھی آپ چلے جائیں تو وہاں پہ نیچرل جو چیزیں ہوتی ہیں, ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں, وائلڈ فائرز ہو گئیں, مانسونز ہو گئے, اور مطلب ہریکینز ہو گئے, تو وہ تو کوئی عمارت سر نہیں بنی اس نیت سے کہ اس کو برداشت کر جائے گی. تو بس ایسے ہی ہے کہ دنیا اب جو ہے آہستہ آہستہ, آپ کو یہ بل گیٹس بہت اس کے اوپر بات کرتا ہے, وہ تو خیر ایک اور لیول پہ چلے گئے تھے جب انہوں نے کووڈ ہی پریڈکٹ کر دیا تھا کہ ایسی قسم کا ایک پینڈیمک آئے گا. اس کے بعد آپ آج کل دیکھیں سر وہ کون سے منکی پاکس کا ایک بڑا اسکیئر آیا ہوا ہے یہاں پہ, کہ اپیرنٹلی 2-3 کیسز جو ہیں وہ پشاور میں ہیں, جس شخص کو تھا وہ مردان سے بھاگ گیا, اپنی مل نہیں رہا وہ بندہ. یہ خطرناک چیزیں ہیں. اور نیچرل ڈیزاسٹرز جو ہیں, گرمی دیکھ لیں اس دفعہ آؤٹ آف دی آرڈنری بڑی عجیب سی آئی, رین فال بھی ایکسٹراڈنری. سو آئی تھنک لوگوں کو مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے کہ دنیا میں اب آپ کا نا ریکارڈ بریکنگ ایئرز اہیڈ ہیں, اور آپ کو بس ساتھ ساتھ ایوالو کرنا پڑے گا ان کے. ہاں جی بالکل. اور پھر بھی بات ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ایزیئر سیڈ دین ڈن ہے, اور وہی والی چیز ہے کہ ہم جینیٹکلی ہماری یہ کوڈنگ ہے انسانوں کی,
مطلب میں صرف میں نہیں ہوں، میرے پیچھے جو ہے وہ 5000 سال کی ایک تاریخ ہے، مطلب پیدا میرے آباء و اجداد پیدا کرتے گئے اور میں یہاں تک پہنچا ہوں. سو اور پھر بڑا شاید لطف بھی ہے اس میں بچے پیدا کرنے میں. اور پھر بھی بات ہے آپ کی وہ بایولوجیکل نیڈ ہے. ہاں جی، آپ اپنا مطلب کیونکہ آپ پروکریٹ کرنا ہے آپ نے. ہاں آپ بیسیکلی انسان مرنا نہیں چاہتا، اور کیونکہ یہ تقریباً ابھی تک تو اس کا کوئی علاج نکل نہیں سکا، تو پھر نیکسٹ بیسٹ تھنگ از کہ آپ اپنا ڈی این اے چھوڑ کے جاؤ اور لوگوں میں رہے. ہاں. تو لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ مطلب ہیونگ سیڈ دس، بچے کام ہی اچھے، ان سم کیسز نہ اچھے، نہ ہی ہو تو اچھے ٹائپ سین، کیونکہ وہی بات ہے آگے کلائمیٹ اپارتھائڈ ہونا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے بہت لوگوں نے باہر کی طرف بھاگنا ہے. تو پھر وہی بات ہے آلریڈی پتہ نہیں 12 کروڑ کی ہو گئی ہے شاید کینیڈا کی امیگریشن، تو کتنے لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں، تو ابھی وہ اور مہنگی ہوتی جائے گی. تو مسئلہ پھر وہی ہے کہ امیر تو نکل جائیں گے، غریب نے ادھر ہی پھنس جانا ہے اور یہ سب برداشت کرنا ہے. ہاں سر بالکل. اور سر بچے بالکل یہ جو ساکن سار صاحب کی یہ ایک ویژن تھی جو وہ کمپلیٹ نہیں کر پائے، چلے ہی گئے دنیا سے، نہیں مطلب ادھر ہی ہیں کہیں میں بالکل، اللہ ان کو مزید صحت دے، سپریم کورٹ سے چلے گئے. تو لیکن وہ بھی انہوں نے بات تو سر ٹھیک تھی نا، انہوں نے کہا یار آج اس چیز کے بارے میں سوچو. سر اصل میں ہمارے ملک میں ذرا اس کو ڈسکس کرنا جو ہے نا وہ ڈسکریج ہی کیا جاتا ہے، اس کے اندر پھر تھوڑا مذہبی اینگل بھی لوگ لے آتے ہیں کہ جی یہ تو پھر اب میری چوائس ہے نا، مطلب آپ یا تو پھر اور بات ان کی بھی آرگیومنٹ دوسری سائڈ کی بھی ٹھیک ہے یار، بن جائے چائنا 1 چائلڈ پالیسی کر لیں. اب چائنا سفر کر رہے ہیں سر 1 چائلڈ پالیسی کی وجہ سے. اب ان کا جو اگلے ان کے جو ہیں فگرز جو آ رہے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، مطلب وہ لوگوں کو عادت ہی نہیں رہی بچے کرنے کی. تو وہاں کہ میں پڑھ رہا تھا اچھی بڑا مزیدار آرٹیکل تھا کہ وہاں پہ اب وہ ہٹا رہے ہیں اس کو، یا ہٹا دیا ہے کچھ جگہوں پہ کہ اب آپ کریں، کر لو جی کڈو وہ. اور نہیں جاپان دیکھ لیکن لیں. اس میں ایک سوال ہے نا، وہ یہ ہے کہ جاپان اور چائنا تو معاشی طور پہ ترقی کر گئے نا، تو اگر نہ کرتے تو پھر بھی وہ افسوس کر رہے ہوتے. نہیں اب ان کو لوگ چاہیے. ہاں تو وہی نا، اگر ہم بھی ہمیں ترقی لوگ کر نہیں گئے، چاہیے. اگر تو ہم بھی ترقی کر گئے تو پھر تو مطلب پارٹی کریں، پھر ہاں پھر کری جائیں. پھر کری ہاں جائیں. سر بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں ہمیں لوگ نہیں چاہیے، ہمیں ڈھنگ کے لوگ چاہیے. چلے سر یہ تو ہوگی ذرا یہ والی باتیں ہوگی. سر لیٹرز کر لیتے ہیں کچھ، لیٹرز ٹو ایڈیٹر جو ہمارا ایک سیگمنٹ ہے. اچھا واہ، وہ بھی ہے سر وہ خبریں بھی کریں، وہ بھی خبریں کریں. بھی کرتے ہیں. میں نے کہا سر کچھ ویسے ہم نے کیونکہ وعدہ کیا تھا کہ ہم منڈے ٹیوزڈے کو تھوڑا بہت کامنٹس کیا کریں گے. تو سر یہ ہیں انم رشید یا راشد صاحب ہیں. یہ کہتے ہیں سر پلیز شو کے اینڈ میں ڈسکلیمر دے دیا کریں دیٹ اٹس سیٹائر سلیش بیسڈ آن سیویئر ڈارک کامیڈی. ڈو ناٹ ٹرائی ایٹ ہوم. ہمیں کہہ رہی ہیں کہ آپ لکھا کریں. Whoever is making decisions nowadays watches your show in the evening. Thank you. And next day takes action on the darkest humor out of this show and thinks of themselves as super genius. ان کے اپنے مزے چل رہے ہیں. سر وہ بیسیکلی سر تھینک یو، انہوں نے بڑا سر ہمیں اونچا درجہ دیا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ تمام ڈیسیجن میکرز اور اسٹیک ہولڈر جو اس ملک میں ہیں وہ شو دیکھتے ہیں. ایک تو ہمارا یہ تو مانتے ہیں سر، ظاہر ہے دیکھتے ہوں گے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جو آپ کے کچھ وائلڈ آئیڈیاز ہوتے ہیں نا جو ہم تو مطلب اچھا ہم اسے سیٹیرکلی کر نہیں رہے ہوتے، ہم شاید سیریس ہی ہوتے ہیں زیادہ تر، ہمارے آئیڈیا کا بڑا بلیو کرتے ہیں، ہمارے آئیڈیاز اچھے ہیں. وہ کہتی ہے وہ سن کے کر نہ لیں لوگ. تو آپ ذرا ایک ڈسکلیمر دے دیا کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ساری کھچے ہماری وجہ سے مار رہے ہیں. تو یہ الزام ہم پہ نہ لگ جائے. ہاں یہ سر بات ویسے ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ ہے نا کہ انگریزی اخباروں میں، بلکہ آپ کا اخبار ان میں سے سر فہرست ہے، جو کہ اب ہیڈر اور فوٹر میں لکھتا ہے سیٹائر پیس پہ سیٹائر. سر اصل میں ہمارا ایک پورا اخبار ہی تھا سیٹائر کے اوپر. ایک ناٹ جو میرا پاکستان ٹوڈے ہے، بٹ ایک سیپریٹ چیز چھپتی تھی. تو وہ پیور سیٹائر کانٹینٹ تھا اور وہ لوگ بڑے سنجیدہ لے جاتے تھے اس کو، اور پھر ہمیں بڑا بڑا لکھنا پڑا کہ دس از سیٹائر، لرن ٹو ٹیک اے جوک. تو وہ اب نہیں کرتے. تو بٹ اچھا وہ چلے سر کہہ رہی ہیں تو ہم اس کو اپنے زیر نگرانی رکھیں گے اس بات کو. لیکن سر میرا نہیں خیال کوئی ضرورت ہے کرنے کی. لوگوں کو پتہ ہے جب ہم سیریس نہیں ہوتے نا تو وہ جان چکے ہیں. ہماری سر ریلیشن شپ ایوالو ہو چکی ہے اب ان سے. ہاں نہیں وہ بھی ان کی بات ٹھیک ہے. وہ کہہ رہی ہیں مسئلہ لوگوں کا نہیں، مسئلہ حکومت کا. اچھا ویسے یہ دیکھیں کہ جتنے ہم نے وکٹری لیپس لیے ہیں یہاں پہ تو وہ چیزیں پھر حکومت نے ہماری بات سنی ہے. بالکل وہ بات سنی ہے. اور ادھر سے مطلب اگر آپ کہیں تو ایک ذرا میں تنقیدی سیریس بھی ایک کامنٹ. ہاں سر پلیز سر، اس لیے تو ہم سر لیٹرز کر رہے ہیں. بالکل سر، وہ ڈاکٹر واجد علی صاحب ہیں. انہوں نے کہا کہ یار نظامی صاحب آپ کبھی سندھ آئیں، کراچی والا سندھ نہیں، ریئل والا سندھ. پھر میں دکھاتا ہوں آپ کو لبرل پارٹی.
مسئلہ یار ہے آپ رات کو شاہ زیب خان زادہ سن کر آتے ہو اور وہی بول دیتے ہو بنا کسی سبسٹنس کے. یہ انہوں نے نا اس کانٹیکسٹ میں کہا ہے کہ وہ ایک ایپیسوڈ تھا ہمارا چل نہیں ٹوٹنی چاہیے ای پی نمبر 256. اس میں جو ہے وہ آپ نے کہا تھا کہ جی وہ پی ٹی آئی تو اتنی کوئی لبرل پارٹی نہیں ہے, اگر کوئی لبرل پارٹی ہے تو وہ شاید پیپلز پارٹی ہے. بالکل میں مانتا ہوں میں اس بات کو. ہاں سو مطلب آپ پہلے اس پہ کامنٹ کرتے ہیں پھر میں کر دیتا ہوں کامنٹ. سر وہ مجھے سندھ بلا رہے ہیں, انٹیریئر سندھ بلا رہے ہیں. سر بتا دیں کدھر میں پہنچ جاؤں گا. ٹھیک ہے, لیکن ان سے کہیں پھر وہ تیاری کر کے رکھیں کیونکہ میں تیاری کے ساتھ آؤں گا. ایک تو یہ بات. دوسرا سر میں شاہ زیب کا شو ویسے اس طرح سے دیکھتا نہیں ہوں, لیکن شاہ زیب کا شو میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ شاہ زیب بہت اچھا شو کرتا ہے. اگر ٹیلی ویژن پہ اچھے شوز کی ایک لسٹ بنائی جائے تو شاہ زیب بڑے ٹاپ پہ آتا ہے کیونکہ ان کی ڈلیوری بہت اچھی. ظاہر ان کی اوپینینز اور وہ تو ان کی اوپینینز ہیں, ان کا تجزیہ ہے, لیکن ایز این انٹرویور میں شاہ زیب کی بڑی عزت کرتا ہوں اور وہ بڑا اچھا کرتا ہے. ہمارا شو جو ہے ہم کسی سے انسپائر ہو کے نہیں کرتے, یہ ہمارے اپنے خیالات ہیں. ہاں ہم انسپائر ایک چیز سے ہوتے ہیں, خبر جو ہے وہ جو سرخی ہے اس کی نوعیت کیا ہے, کس طرح سے بیان کی گئی خبر, اس سے ہمیں اختلاف ہوتا ہے. ہم کہہ دیتے ہیں اگر خبر پسند آتی ہے ہم ایز اٹ از دے دیتے ہیں. تو یہ بات ہے. باقی سندھ کا سر نو پرابلم سر, سندھی بہن بھائی سر ہم سارے یہ بلا رہے ہیں, میں چلے جاؤں گا. بالکل سر. دوسرا یہ ہے کہ وہ مطلب اس بات میں بات ٹھیک ہے, مطلب پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ لبرل جماعت نہیں ہے. میں تو کمپیریٹیولی کہہ رہا ہوں. ہاں لیکن اندھوں میں کانا راجا والا سین تو ہے نا. تو بس مطلب کیا مطلب ان کی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ان کی بیان بازی, انہوں نے قانون ایسے ایسے بنائے ہیں جو بڑے نان لبرل ہیں ہاں اپنی تاریخ میں. جی. لیکن یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ اب اندھوں میں کانے راجے تو وہ ہیں. دوسرا ایک اور سر یہ جو سندھ کی بھی بات کرتے ہیں نا, سو اگین ہم پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کریں. مطلب اگر مجھے پیپلز پارٹی کو کبھی ڈیفینڈ کرنا بھی پڑے نا تو میں کراچی میں ڈیفینڈ کروں گا. سندھ میں جو مسئلے ہیں نا ان کا 75% ذمہ دار پیپلز پارٹی ہی ہے. بالکل ہے ہی وہ, اتنے سالوں سے تو وہی ہیں. اتنے سالوں سے وہی ہیں. ہاں جو کراچی ہے نا ادھر کیس ڈیفرنٹ ہے. ادھر کیس ڈیفرنٹ اس لیے ہے کیونکہ اس کا تو جو بیڑا غرق کیا ہے ریاست نے, کیونکہ جی وہ بلدیاتی کوئی اور الیکشن جیتا ہوا ہے, صوبائی کوئی اور الیکشن جیتا ہوا ہے, اور نیشنل اسمبلی پہ کوئی اور الیکشن جیتا ہوا ہے. ایسے تو کوئی شہر نہیں چل سکتا کیونکہ وہاں پہ دیہڑیاں لگانی تھیں وہاں پہ, کیونکہ دیہڑی بنتی بہت زیادہ ہے کیونکہ پیسہ جنریٹ ہوتا ہے نا وہاں سے. تو وہ ادھر سب کو اپنا جو ہے وہ ایک سین ڈالا ہوا ہے پائے چاہیے. تو ادھر میں بلکہ پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں کراچی میں. سندھ کے اندر ڈیفینڈ نہیں کر سکتے آپ کہ سندھ میں اگر کوئی بھی مسئلہ ہے یا جتنے بھی مسئلے ہیں اس کے ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے. نمبر ایک چیز. نمبر دو چیز یہ کہ ہاں اس میں جو میں کہہ رہا ہوں کہ 75% وہی ذمہ دار ہیں, تو 25% کیوں نہیں ہے. وہ 25% کا جو مارجن ہے وہ ہم صرف پیپلز پارٹی کو نہیں دیتے, وہ ہم کے پی میں پی ٹی آئی کو بھی دیتے ہیں. کیونکہ بہرحال یہاں پر جو آپ کی سینٹر حکومت ہے وہ پروونس کو سارے اختیارات لینے نہیں دیتے. یہاں پر تو آپ کی ٹیکس کلیکشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ٹیکس کون سا کلیکٹ کرنا ہے پروونس نے اور کون سا کلیکٹ کرنا ہے فیڈرل نے, اور وہ جو فیڈرل کلیکٹ کر کے لے کے جا رہی ہے وہ کیوں لے کے جا رہی ہے. مطلب یہ ادھر اتنے بڑے پھڈے ہیں. پھر وہ جس طرح کے پی کے جو آپ کے چیف منسٹر ہیں گنداپور صاحب گئے تھے نا. ہاں, اور گنڈا پور صاحب جس طرح کہتے ہیں کہ اتنے ارب روپے دینے ہیں سینٹر نے ہمارے. ہاں جو بکائے جاتے ہیں پنجاب کے بھی ہوں گے, کے پی کے ہیں, سب جگہ کے ہوں گے, سندھ کے ہیں تو کیوں نہیں دیتے. دے نا, ہے نہیں سر, ایک تو یہ مسئلہ ہے. ہاں تو بنیادی بات وہی ہے کہ 25% اس لیے فیڈرل ہمیشہ قصوروار رہے گی, لیکن باقی پروونس کے جو سندھ کے مسئلے ہیں وہ پیپلز پارٹی. اچھا, اور آخری بات میں اس میں یہ کروں گا, شاہ زیب ولی, مطلب جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہم شاہ زیب کا شو نہیں دیکھتے ریگولرلی, بلکہ ریگولرلی کیا کہ اس کا کلپ آ جائے مشہور ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں, شو نہیں ہم دیکھتے. لیکن میں آپ کو ایک اور بتا دوں, اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ شاہ زیب پرو پیپلز پارٹی ہے تو وہ نہیں ہے. ہاں, اور آپ جو الزام لگاتے ہیں اس کے اوپر, اس کا اگر اس کو آپ ایک کریٹیکل طور پہ دیکھیں تو وہ جو بات کر رہا ہے میرے خیال میں اس طرح کا بندہ ہے, اگر آپ اس کو نشاندہی کر دیں کہ یہ آپ نے اسٹیٹ یا جو بھی چیز غلط بولی تو اس لیے بھی کر لے گا, اس قسم کا بندہ ہے. لیکن وہ بڑی ریسرچ کے ساتھ آتا ہے, مطلب وہ ایسے نہیں ہے کہ مطلب وہ ایم ای کو بات کر رہا ہے. تو وہ چلو وہ الگ بات نہیں, ہم تو خیر نہیں دیکھتے اتنا زیادہ. باقی سے پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اس بات کو بڑا مائنڈ کرتے ہیں. میں محفلوں میں بھی کہہ دوں کہ آپ کی پارٹی لبرل نہیں ہے تو کہتے ہیں ہماری نہیں ہے تو اور کون سی پارٹی لبرل ہے. تو میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی مجھے زیادہ لبرل لگتی ہے. مجھے لگتی ہے آپ کو پی ٹی آئی اس لیے لبرل لگتی ہے کیونکہ ان کے جو لیڈر ہیں وہ ایک زمانے میں پلے بوائے ہوتے تھے,
یہ بینچ مارک نہیں ہے لبرل ہونے کا. آپ آبجیکٹیولی نہیں دیکھتے نا سر. چلیں سر باقی سر ان کو غصہ چڑھا, اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوا تو میں معذرت کر لیتا ہوں, کوئی مسئلے والی بات نہیں. آپ لیکن اپنے اوپینین اپنے پاس رکھیں, میں اپنے پہ قائم ہوں, اپنے پہ قائم پہ اگری ٹو ڈس ایگری کر کے آگے چلو. زندگی یہی ہونی چاہیے سر. بالکل. باقی سر ایک اور کامنٹ میں چاہ رہا تھا کر لوں میں سر, یہ ہیں خلیل چشتی صاحب. سر تھوڑا سا لمبا ہے لیکن مزدار اس لحاظ سے کہ وہ ہم دونوں کی ریلیشن شپ کے بارے میں نا ان کا ایک انالیسس آیا. واہ. تو وہ کہتے ہیں پائی جان بہت خوب. میں یہ پروگرام تو علی کی وجہ سے دیکھتا تھا اور شروع میں لگا کہ یہ ایک ایجسونین کو گلی محلے کی سمجھ دے رہا ہے. مطلب آپ مجھے گلی محلے کی سمجھ دے رہے ہیں. یہ پروگرام زیادہ ٹریننگ سیشن لگتا ہے لیکن اسد نے بہت جلد پکڑ لیے اور یہ کافی حد تک علی کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا. سر تھینک یو, مبارک ہو. اگر اس کو دیکھ کر یہ بھی محسوس ہوا کہ اسد نے علی کو اچھے کپڑے پہننا سکھا دیا اور بدلے میں علی نے اسد کو ناک کو بار بار ہاتھ لگانا. سر بہت اچھا. اسد بھائی جان پلیز آپ خود بھی قابو رکھیں, علی پر بھی نظر رکھیں. باقی مبارک پھر سے. تو سر بڑی ویری ویری سویٹ کامنٹ سر. تو باقی باتیں سر جو ہے میں ان سے اگری بھی کرتا ہوں. غلط دن آپ نے کامنٹ پڑھ دیا کیونکہ ایک تو میں نے وہ پارٹی ٹی شرٹ پہنی, دوسرا جب آپ پڑھے تو تمہیں ناک بھی کچل رہے تھے. تو بٹ نہیں سر, وہ اصل میں شو کا ذرا بتا دوں, ہماری جو ہسٹری ہے آپ کی میری تھوڑی, اس کے اندر ہمارا ڈائنامک ہی تھوڑا اس طرح سے رہا ہے کہ مطلب آپ کا ایک ڈفرینٹ طور طریقہ تھا, میرا ڈفرینٹ تھا. لیکن ہماری تو آئی تھنک پہلی نشست پہ سنکنگ جو ہوگی تو ہم نے اسی کو کہا کہ یہ اچھی چیز ہو سکتی ہے. اور پلس ہمیں یہ کام جو ہے ہماری میوچول ایک لائکنس ہے اس کام کی, تو اس لیے ہم اکٹھے ہو گئے. جی سر بالکل. اور مجھے اگر وہ کوئی ایک انسیڈنٹ میں یاد کرتا ہوں نا کہ جو ہماری سنکنگ کا وہ تھا کہ مجھے ہمیشہ سے بہت غصہ چڑھتا ہے کہ کوئی بھی ایونٹ ہو, کوئی بھی بات ہو, تو اس پہ جب کوئی یہ کہتے ہیں نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو مجھے پہلے تو مجھے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں اس کو تھپڑ مار دوں. لیکن وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ہم وائلنس کے خلاف ہیں. تو پھر میں اس کے بعد میرا یہی ہوتا ہے کہ جی پاکستان ہے, مطلب ہو ہی سکتا ہے. تو وہ اسی طرح وہ ہم کو پتہ نہیں, وہ جو ہمارا موکس ہو رہے تھے, ابھی ہمارا شو بھی شروع نہیں ہوا تھا, 2019 کی بات ہے آپ میں, تو وہ پتہ نہیں کچھ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا, تو کسی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو آپ نے آگے سے کہا تھا کہ ہو تو کچھ بھی سکتا ہے. تو میں نے کہا یہ بندہ جو ہے نا یہ ٹھیک آدمی ہے. تو یہ سر یہ بالکل وہ میں انشاءاللہ جو ہے کپڑے دوبارہ سے ٹھیک کروں. سر بالکل آپ چل ہو, جیسے ان کی بات چشتی صاحب کی بات آپ نے دل میں بالکل نہیں لینی. اور جیسے انہوں نے کہا کہ اس ایجسونین کو تم نے کیسے سکھا دیا کرنے کا, تو سر وہ یہ ویسے بڑا غلط تاثر ہے ایجسونینز کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایجسونینز میں 1 کروڑ مسائل ہوں گے سر, لیکن ایجسونینز کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں, جو پول ہوتا ہے اسکول کے اندر, وہ بڑا ڈائیورس ہوتا ہے. وہ ہر جگہ سے, پورے ملک کے ہر جگہ سے آتے ہیں. ہاں, سو ان کا وہ اسٹریٹ پہ تو وہ بہت فنکار ہوتے ہیں. سر اسٹریٹ پہ بڑے فنکار ہوتے ہیں. باقی سر پچھلے جو کامنٹ جو مجھے سندھ بلا رہے تھے, کانفیڈنس سے کیوں کہہ رہا ہوں میں آ رہا ہوں سندھ, وہ سب کو جانتا ہوں یار, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. تو باقی سر یہ تو لیٹرز ہو گئے. ایک خبر سر ضروری ہے سر, 2 وہ کرتے کرتے ہم پھر اجازت لیں گے. سر انڈیا کولکتہ میں واقعات کچھ پیش آئے, بہت ہی خوفناک قسم کے, دردناک, اور نہیں ہونے چاہیے تھے. ایک خاتون ڈاکٹر کا ریپ اور مرڈر ہوا. وہ شخص جو ہیں پھر سی سی ٹی وی, جیو میپنگ اور باقی چیزوں کے تھرو ان کو پکڑ لیا ہے, یا ایٹ لیسٹ نشاندہی ہوگی کہ بندہ کون تھا جو مین سسپیکٹ ہے, شاید پکڑ بھی لیے. لیکن اس کا پروٹیسٹ اصل خبر ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ تحفظ ان کو ملنا چاہیے. 36 گھنٹے کی شفٹیں ہوتی ہیں, لوگوں کی بیماریوں, لوگوں کے علاج کر رہے ہیں. مطلب یہ تو سر مطلب ڈیزرونٹ آف ہائی پریز ہے کہ ایک شخص جو ہے اپنی زندگی کے اندر اپنا ٹائم ڈیووٹ کر رہا ہے اگلوں کا خیال رکھنے میں. تو کوئی درندہ اور کوئی مینٹلی بالکل ہی فارغ انسان جو ہے, جو بیمار آدمی ہے, وہ سوچ بھی سکتا ہے کہ ایک ایسے شخص کا آپ اس قسم کی چیز کریں, ان کے ساتھ ریپ اینڈ مرڈر. توبہ. تو پروٹیسٹ کے اندر سے یہ بھی ہوا, کچھ کولکتہ کا جو ہاسپٹل میں پڑھا تھا وہاں پہ بھی اٹیک ہوا کسی ایک اور گروپ سے. 19 لوگ اس میں اریسٹ ہوئے ہیں, مرد. پھر خواتین پروٹیسٹ کر رہی ہیں. اب یہ نیشنل, مطلب جب میں بات کرتا ہوں نا پاکستان میں نیشنل ایشو, تو وہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے. انڈیا میں نیشنل ایشو ہونا ایک چیز کو, مطلب نیشنل لیول پہ پروٹیسٹ ہونا ایک بہت بڑی چیز ہے, کیونکہ وہ ہیں اتنے زیادہ. اور جو ان کی نان ایمرجنٹ کیئر ہے
اس کے اوپر اسٹرائک ہوئی ہوئی ہے, بند ہوا ہوا ہے کام سارا وہاں پہ. اب ظاہر ہے سر اس کے اوپر ہمارا یہاں پہ بھی ہم نے بہت دیکھا ہے, وائی ڈی اے وغیرہ کرتے رہتے ہیں, صحیح کرتے ہوں گے, مطلب جو ان کی موقف ہے ان کا, اور یونینائزڈ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, خاص طور پہ اگر آپ ایسی فیلڈ سے ہوں جن میں آپ کو پروٹیکشن چاہیے اپنے ہی, ہم جو امپلائیز ہیں ان سے یا جو بھی ہیں, تو وہ یہ ہو رہا ہے. تو میں نے کہا ہماری ایک خاصی آڈینس جو ہے وہ انڈین بھی ہے, تو میں نے سوچا کہ ہم اس چیز کا ذکر ضرور کریں تاکہ ہم بھی اس کے اوپر ہمارا ٹیک آ جائے, اور ان کی جو ہوا ہے چیز ہم ان کے بالکل ساتھ ہیں. پروٹیسٹ بنتا ہے, یہ آئندہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بالکل سر, یہ جو ہے ایک ایشو ہے, پاکستان انڈیا دونوں اس خطے کا مسئلہ ہے کہ خواتین جو ہیں ان کے حقوق ان کو نہیں ملتے, خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہو جاتی ہیں, اور بہت کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی داد رسی ہو. مطلب یہ جو اتنے زیادہ اگر انڈیا میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس بندے کے گرفتار ہو جانے کے بعد بھی, تو وہ پھر اس کیس کی وجہ سے تو نہیں نہ ہو رہے, وہ تو پھر یہ کیونکہ اس طرح کے مسائل ریپیٹڈلی ہوتے ہیں اس وجہ سے اتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اور مطلب ظاہر ہے پاکستان میں بھی ملتے جلتے حالات ہیں. یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اگر خواتین جو ہے وہ سال میں ایک دن اگر یہ سوچیں کہ ہم نے پلے کارڈ لے کے سڑک پہ کھڑے ہونا ہے, تو حکومت کی طرف سے 3 دفعہ بیان آ جاتے ہیں کہ این او سی نہیں مل رہا. بھئی این او سی کیا مطلب, ایک وہ پاکستانی شہری ہے, وہ پاکستانی سڑک پہ کھڑا ہونا چاہتی ہے تو اس کو این او سی کیوں چاہیے؟ تو خیر یہ سارے مسائل ہیں اپنی جگہ پہ. جہاں تک یہ اس کی جگہ, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کیونکہ ظاہر ہے انڈینز جو ہیں وہ انڈیا کو بہتر جانتے ہوں گے, لیکن میرا اپنا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ جس طرح سے مطلب انڈیا بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور ہم بڑے خوش ہیں اس کے لیے, لیکن شاید اس میں نا ٹرکل ڈاؤن جو ہے نا ایفیکٹ نہیں ہے. مطلب وہ شاید جو امیر ہیں وہ تو امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں, لیکن شاید مڈل کلاس جو ہے وہ شاید آئی ڈونٹ نو اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی. یا اگر وہ بڑھ بھی رہی ہے تو پھر بھی جو خط غربت سے, پوورٹی لائن سے نیچے لوگ ہیں وہ اوپر شاید اتنی تیزی سے نہیں نکل رہے. اپلفٹ نہیں ہو پا رہے. بالکل. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ترقی یافتہ ممالک کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اس طرح کے انسیڈنٹس کم رپورٹ ہوتے ہیں. اچھا اگین مطلب اس پہ ایک دوسرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جی اس کا مطلب کوئی سوشو اکنامک کلاس سے تعلق نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ مطلب ریپ تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ وہ تو ایک بیمار آدمی کرے گا, مطلب ورنہ آپ ریپ کر ہی نہیں سکتے نا. مطلب وہ ریپ جو ایک عمل ہے, مطلب آپ کو جو ہے اس میں سے لذت اگر آ رہی ہے تو آپ بیمار ہیں, تو وہ مطلب ایک تو شاید اس کا آبادی سے تعلق ہو سکتا ہے, لیکن دوسرا جو وہ آرگومنٹ جو دوسرا ہے نا وہ یہ ہے کہ جی ترقی یافتہ ممالک میں سب کو یہ پتا ہوتا ہے کہ مجھے سزا مل جائے گی, میں پکڑا جاؤں گا اور سزا مل جائے گی. پاکستان انڈیا جیسے ممالک میں بیک آف دا مائنڈ کہیں پہ یہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں باچی جاؤں, پتہ ہی نہ لگے. تو یہ شاید سزا نہ ملنے کی وجہ سے اس طرح کے کیسز زیادہ ہوتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسری طرف شاید مجھے لگتا ہے کہ جب لوگ ترقی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا دھیان جو ہے وہ شاید اس طرح کی چیزوں پہ, وہ سب جب پراسپر کر رہے ہوتے ہیں ویسے ہی مواقع, اپرچونٹیز, سارا کچھ وہ بڑھ رہا ہوتا ہے. سو اگین مطلب وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بتائیں کہ جی وہ مطلب مسئلہ صرف لا اینڈ آرڈر کے نہ اچھے ہونے کا ہے یا یہ بھی مسئلہ ہے. ہاں, اور یہ ہم چاہ رہے ہیں بالکل. آپ مطلب کچھ لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں جب ہم کچھ, یہ ہمارا جینوئن سوال ہے, مطلب یہ آپ نے جو بتایا مجھے نہیں پتا آپ یہ ریز کریں گے, بٹ یہ میرا بھی سوال پیدا ہو گیا اس سے کہ کیا یہ ہمارا سوچ جو ہے یہ ٹھیک ہے, غلط کہہ رہے ہیں ہم, کیا وجوہات ہیں. ہم تو ڈبیٹ کی اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں. تو سر بہرحال سر ایک اور لاسٹ, بالکل لاسٹ خبر کر لیتے ہیں سر. سر ٹیکسٹائل سیکٹر پھر سے کرائسس میں ہے. سر ہم پاکستان کی طرح ٹیکسٹائل انڈسٹری ہمیشہ کرائسس میں رہتی ہے, اور وہ ہمیشہ ہمیں یاد کراتے رہتے ہیں کہ ہمارے جتنے برے حالات ہیں کسی اور انڈسٹری کے نہیں ہیں, اور جس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن وہ کبھی نہیں کریں گے. تو سر صرف مسئلہ یہ ہے کہ سر کاٹن پروڈکشن جو ہے 50% ڈاؤن ہو گئی ہے. یہ آپ کاٹن کرائسس کی بات کر لیں, موسمی حالات کی وجہ سے بات کر لیں زیادہ تر, لیکن ظاہر ہے کاٹن والا ہم نے پہلے بات کی تھی جب یہ سارا گندم والا سارا ایشو ہوا تھا, تب بھی یہ ہوا تھا. ہم نے کاٹن کے اوپر بھی بات کی تھی, کہ رائس کے اوپر بھی بات کی تھی, کہ یہ سارا کچھ انٹر لنکڈ ہے. یہ تمام ہماری جو کراپس ہیں ان کے اندر یہ مسئلہ مسائل آئے گا. کاٹن کی اور وجوہات ہیں, گندم کی وہ جو سارا مسئلہ وہ ایک اور وجہ, رائس ایک اور وجوہات سے ہو رہا ہے, لیکن سارے کچھ کہیں نہ کہیں سے انٹر لنکڈ ہیں. اور آئی تھنک وہ بیسکلی اینڈ آف دا ڈے وہی بات آ جاتی ہے کہ حکومت کا قصوروار ہے. ایگریکلچر سیکٹر کے اندر جو اس چیز کی کاشت کرتا ہے وہ موٹیویٹڈ نہیں ہے.
انہوں نے دیکھا ہوگا کہ گندم میں کیا ہوا ہے, وہاں سے وہ ڈی موٹیویٹ ہوئے ہوں گے. a lot of factors are involved. خبر صرف یہ ہے کہ 50% پروڈکشن جو ہے وہ ڈاؤن ہوئی, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, یعنی کہ امپورٹ کرنی پڑے گی اب. سر میں نے کسانوں سے پوچھا ہے اور بالکل انٹرلنکڈ ہے. سو کاٹن کی جو کاشت ہے نا وہ مہنگی ہے. لوگوں کی جب گندم نہیں بکی تو ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے کاٹن کاشت کرنے کے. جتنا یہ جو کسان تھا کم رقبے والا, اس نے سارے نے تل لگایا کیونکہ تل میں پیسے نہیں لگتے. سو اور اس کا آئل بکتا ہے. سو یہ جو ہم نے جس طرح سے کہا تھا کہ اگلے سال جو ہے لوگ گندم نہیں لگائیں گے, تو وہ تو شاید لگا لیں کیونکہ اگین سٹیپل ہے, ان کو بھی چاہیے. لیکن جو گندم کے ساتھ حکومت نے کیا اس کے بعد کاٹن نہیں لگی. پھر ظاہر ہے کہ کاٹن کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کاٹن ریسرچ مانگتی ہے, مطلب پوری دنیا میں کاٹن کے اوپر بہت ریسرچ ہوتی ہے. پر ہیکٹر سکیل جو ان کی کاشت ہے دنیا کی, وہ کو پتہ نہیں 1900 پہ چلی گئی ہے, ہماری ابھی 800 پہ بھی نہیں پہنچی. اچھا وہ کیوں ریسرچ نہیں ہوتی؟ ہو سکتی ہے وہ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ جو ہماری حکومتیں ہیں کوئی بھی ہو, بلکہ اس میں پی ٹی آئی کو ایک تعریف کرنی چاہیے کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کی کوئی شوگر مل نہیں ہے. باقی جتنی پارٹیاں ہیں ان سب کی شوگر ملیں ہیں. سو آپ کے یہاں پہ کاٹن میں بھی بیج بھی برا ہے, ریسرچ بھی نہیں ہوتی, وسائل بھی نہیں ملتے, اور جہاں جہاں کاٹن ہوتی تھی وہاں جہاں جہاں بلکہ چاول بھی ہوتا تھا, صرف گنا کاشت ہو رہا ہے کیونکہ جتنے آپ کے پاکستان کے امیر لوگ ہیں ان کی شوگر ملے. اور شوگر کا اندر آپ تو ہم نے دیکھا ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. بٹ لیکن سر یہ آپ دیکھیں کہ, اور وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ شوگر مل لگانا غلط بات ہے, بالکل 100 دفعہ لگائیں, اگر لیجیٹیمیٹ بزنس ہے تو 100 دفعہ لگائیں اس کو. لیکن باقی حکومت کے اوپر سے بات تو آتی ہے, اینڈ آف دی ڈے حکومت کے اوپر ہے کہ ان کی کیا ایگزیکٹ پالیسیز ہیں کہ وہ یہ کاٹن کا مسئلہ ہوا, گندم کا بھی ہوگا, اب اس کے اوپر گفتگو کہاں ہے سر؟ میں تو پچھلے سے, یہ تو آپ نے آج آپ مجھے خبر پڑھا دی, میں تو پچھلے سے 4 دن کے اخبار کے اندر صرف یہ پڑھ رہا ہوں کہ لو جی 14 روپے یونٹ کم ہو رہے ہیں, 14 روپے کاسٹ کم ہو رہی ہے اس کے اوپر. اس کے اوپر کہاں ہے گفتگو؟ پینک کہاں ہے؟ صرف 14 روپے یونٹ پہ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ کے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے نئے ٹیرف یونٹ کے اور جو آپ کے فیول سر چارج ہے ان کی سمری نیپرا کو بھیج دی ہوئی ہے. 26 اگست کو بجلی مہنگی ہو رہی ہے. اچھا مہنگی بھی ہو رہی ہے, سو ایون آؤٹ ہو جائے گا, کہیں نہ کہیں نکال جائیں گے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا آپ اس کی بات کر رہے ہیں ایگریکلچر کی, اور آپ نے جو کہا کہ کوئی بری بات نہیں ہے شوگر مل لگانا, دیکھیں بری بات تو نہیں ہے نا اگر مجھے بھی لگانے کی اجازت ہو, پھر تو کمپیٹیٹو ہے تو لگا لیں. یہ لائسنس دیتی ہے صرف سرکار, لائسنس کے بغیر میں شوگر نہیں بنا سکتا, اور لائسنس ملتا ہے صرف ان لوگوں کو جو حکومت میں ہوتے ہیں. یہ تو پرابلم ہے نا سر, یہ تو پرابلم. اور اور یہ اس کو بھی چھوڑ دیں صرف شوگر پہ یا کاٹن پہ بھی ہے؟ شوگر پہ. اور سر اس پہ ایک اور آپ چیز لیں, وہ یہ کہ جن دنوں میں شوگر بننی ہوتی ہے یہ سر چھوٹے کسانوں پہ 144 لگا دیتے ہیں بیچاروں پہ کہ وہ اپنے گھر کے لیے گڑ نہیں بنا سکتے کہ سارا کا سارا گنا میں بیچو. تو لیکن ہم نے اس دفعہ دیکھا ہے کہ جیسے جو ریگولیشن آپ جیسے شوگر کی بات کر رہے ہیں, تو چلیں شوگر تو ایک اسینشیل چیز ہے. گندم کے اوپر جو چیز ہوئی ہے سر اس دفعہ, اور وہ بھی ایک ریگولیٹری پالیسی ہے نا کہ بوریاں کم کر دیں گے, ایک سرٹن ایریا میں کم دیں گے ان کو, جو بھی سے سارا ہوا تھا اس کو سارا موجود ہے. پھر جب زیادہ کاشت ہو گئی تو رکھنے کی جگہ نہیں تھی, سیلوز سر انہوں نے امپورٹ کر لی نا, امپورٹ حکومتی لیول پہ سر یہ سارا کچھ ہوا نا. تو اگین سر اکراس دا بورڈ میرے خیال میں, کیونکہ ہم یہ ساری بات کرتے رہتے ہیں کہ ایگریکلچر میں پاکستان جو یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, ناٹ لائک ایسا تو نہیں ہوگا نا. مطلب اب آپ کو بیسکلی ایک ڈی موٹیویٹیڈ ایگریکلچرسٹ کو آپ کو جا کے ری موٹیویٹ کرنا ہے پھر سے. بالکل. اور دوسری وہی والی بات ہے کہ آپ نے اگر ہیومن ریسورس کو آپ نے آئی ٹی کے لیے تیار کرنا ہے, انڈسٹری بنانی ہے, کچھ بھی کرنا ہے, تو اس میں بہت زیادہ ٹائم اور پیسے درکار ہیں. ایگریکلچر ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہرحال دقیانوسی طریقے سے ہی ہو رہا ہے لیکن ہوتا چلا جا رہا ہے, ایک کنٹینویشن ہے, اس کو بہت باقی چیزوں کے مقابلے میں کم وقت لگے گا اس کو بہتر کرنے میں.
لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے ایگریکلچر کا ایکسپورٹ پوٹینشیل ہوتا ہے، بہت پوٹینشیل ہوتا ہے سر. لیکن جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں اس طرف مطلب ہاں نہیں مطلب اب آپ کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا. اب اس کے اشتہارات دیکھ لیں گے سر ہم کیسے بناتے ہیں، کیسے ڈیزائن کرتے ہیں. جب یہ سیزنز آئیں گے تو وہ بھی اشتہار آنا شروع ہو جائیں گے، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. بس یہ ساری باتیں سارے مسئلے یہ ساری باتیں میں لیٹرز ٹو دی ایڈیٹر میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہ گلا پھر سے آیا ہے اور وہ گلا ٹھیک ہے، لیکن اس کا ہم نہ کچھ کر نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں کہ جی جو آپ کو گالیاں دیتا ہے نا، آپ اس کا جو ہے میسج بھی پڑھتے ہیں، آپ اس کو جواب بھی دیتے ہیں، آپ سارا کچھ کرتے ہیں. جو بندہ آپ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے اس کو آپ لفٹ کوئی نہیں کراتے. اب پرابلم یہ ایک تو کیا آج سر اس طرح کا ہم نے. ہاں ایک ہم نے اس طرح کا کیا. پرابلم پتہ ہے کیا ہے، وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے نا کہ وہ کوئی لکھ رہا ہے کہ آپ کتنے اچھے تھینک یو ہم یہاں پپیاں لینے نہیں بیٹھے سر، ہم یہاں پہ جواب دینے بیٹھے ہیں سر. لیکن سر یہ پچھلا ہفتہ جو ہے کوئی زیادہ اگریسو ہمیں مضمون نہیں ملے. ہاں جیسے ہی آئے گا ہم رپلائی کریں. لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ ہمیں اچھے میسج بھیجنا بند کر دیں. نہیں بھیجیں، ہم پڑھ کے خوش بہت ہوتے ہیں. ہم خوش اچھا ہوتے ہیں، اس سے یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ پڑھتے ہیں ہم سارے، ہم سب پڑھتے ہیں، اور دوسرا ہم خوش ہوتے ہیں، ہمارا خون بڑھتا ہے اور اس کی وجہ سے انگیجمنٹ بڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے ویوز بڑھ جاتے ہیں. تو اگین وہی کچھ لوگ تو بیچارے بالکل صرف ڈاٹ ڈال کے میسج کر دیتے ہیں پوسٹ، وہ بھی ٹھیک ہے، بھیجتے رہیں، بھیجتے ہیں. پیٹرن بنے. بالکل سر. اجازت لیتے ہیں سر، خدا حافظ.